السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ میں نہیں جانتی کہ میری وجہ سے شاید کسی کو رہنمائی مل جائے، لیکن یہی میری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ میں اپنی کوشش سے میری اپنی بھی رہنمائی ہو اور آپ لوگوں کی بھی، کیونکہ علم جتنا حاصل کریں اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اور آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو آئے ناظرین، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیسے کیسے موٹیویٹ کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو ناظرین، یہ قرآن ہماری زندگی گزارنے کی بہترین گائیڈ بک ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس سے بہترین کوئی کاؤنسلنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب وہ بھوکی ہوتی ہے تازگی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں سیراب کرتی ہے۔ اس کتاب کی تعلیم اور نالج کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ یہ کتاب ہماری جہالتوں کو دور کر کے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتی ہے۔ ہماری زندگی کے ایک ایک قدم پر ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ تو ناظرین، ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی بات سنیں اور اس سے کلام کریں۔ جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری کاؤنسلنگ کی ہے، دل کو تسلی دی ہے، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذکر من اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو جناب، کوئی سکون نہیں دے سکتا، کوئی ڈاکٹر سکون نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، روحانی بیماریوں کا علاج یہ صرف قرآن ہے۔ جب ہماری روح کو سکون ہوگا تو ہم آٹومیٹیکلی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ دل کا، دماغ کا سکون اگر ہمیں چاہیے تو وہ ہمیں ایک واحد کتاب ہے جو ہمیں دے سکتی ہے، صرف وہ قرآن ہے۔ اور ناظرین، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ذرا ہم اپنے آپ میں اور اپنے آس پاس غور کر کے تو دیکھیں۔ ناظرین، رزق پیسہ نہیں ہے۔ ہم جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے، میں نے تو اتنا بڑا بنگلہ خرید لیا، میں دیکھو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو گیا، تو ناظرین، ہماری کامیابی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ہی غلط ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس میں ہمارا یا تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نے رزق کو محدود کر دیا ہے۔ آپ زمین پر پیر ماریں، آپ کی ٹانگ حرکت کر رہی ہے۔ جب آپ کوئی غذا کھاتے ہیں آپ کو مزے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کا احساس اگر وہ چھین لے تو کیا ہوگا؟ یہ اس کا شکر ہی تو ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمیں دکھتا ہے کہ ہماری پیاس پانی بجھاتا ہے۔ اب پیاس بجھانے کی طاقت پانی میں نہیں ہے، مگر رب کے اذن سے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں ہیں اور وہ کتنی چیزوں سے محروم ہیں، تو ہمیں احساس کرنے پر معلوم ہوگا کہ شکر کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، پازیٹیو سوچنا صحت ہے۔ سچے دل سے قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے والا اور اس کو سمجھنے والا پازیٹیو رہتا ہے۔ اگر نگیٹیو خیالات بھی آتے ہیں تو قرآن ہمیں تھام لیتا ہے، ہمارا مالک ہے، ہم کو سنبھال لیتا ہے۔ ہماری صحت، ہمارے اچھے رشتہ دار، ماں باپ، سب ہمارے لیے نعمت ہی تو ہیں، لیکن بندے کے پاس آج جو کچھ ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، نہ شکرہ ہے۔ تو ناظرین، دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔